السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ہم وطنوں پاکستانیوں، آج آپ سب سے مخاطب ہوں مہنگائی کے اوپر، جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر۔ بات کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات ناگوار خاطر گزر جائے تو معافی کا طلبگار ہوں، پیشگی انسان ہوں، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ دیکھیں، ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے اور جو ہمارا یقین کامل بھی ہونا چاہیے، توکل اللہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور رب کائنات اپنی تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ اپنی انسانوں کو محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک کا کروڑوں کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دیکھیں، جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی ہے، پیٹرول کے پرائسز ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں، دال، چاول، چینی، آٹا، بلا شبہ سب کچھ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ عوام کی اور خاص کر ان لوگوں کی جن کی ایک لگی بندی تنخواہ ہوتی ہے یا جو روزانہ کی بنیاد پر کماتے اور کھاتے ہیں، ان کے لیے زندگی نہ صرف مشکل ہو گئی ہے بلکہ اجیرن ہو گئی ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں، بہت خراب ہیں۔ ہر جگہ انفلیشن کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ آپ اٹھا لیں کوئی سا بھی ملک، وہاں پہ مہنگائی اپنی آخری حدود کو چھو گئی ہے۔ مگر ان ملکوں میں ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی تنخواہیں، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے دی گئی سہولتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، جو کہ معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ اس ملک کی کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونا ہے۔ مگر ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا، حالات جیسے بھی ہوں، جینا ہے، لڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جن کو اللہ پاک نے استعداد کی دی ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آس پاس دیکھیں کہ ان کے بہن بھائی، ان کے رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، کولیگز، وہ کس حالات سے دو چار ہیں۔ یہ نہیں کہتا میں آپ کو کہ آپ اگر اچھا کماتے تو پورا ہی ان پہ لٹا دیں، نہیں، آپ کی اپنی فیملی اینڈ یور loved ones should come first, no problem, but at the same time you should keep a bullseye around you, rather surrounding you۔ آپ کا ایک اچھا عمل کسی کو زندگی دے سکتا ہے، آپ کا ایک اچھا عمل کسی کو خودکشی کرنے سے بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں چولہا جلتا ہے، کھانا پکتا ہے اور آپ کا پڑوسی اگر بھوک سے مر جاتا ہے، روز محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے کفایت شاری اپنائیں، اور اس کفایت شاری کو آپ ان لوگوں کے اوپر پیسہ آپ استعمال کریں جو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اگر ہم کوئی کام سائیکل سے کر سکتے ہیں تو ہمیں بائک کی یا کار کی کیا ضرورت؟ ہم پیدل بھی چلنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آج حالات کی وجہ سے یہ حالات ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 2 ڈشیں پکتی ہیں تو آپ 1 ڈش پکانا شروع کر دیں، تاکہ دوسری ڈش کسی مستحق کے حق میں چلے جائے۔ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، حالات وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، اور رب کائنات انشاءاللہ امید ہے
کہ وقت بھی گزر جائے گا، ملک واپس اسی ڈگر پہ آ جائے گا جس ڈگر پر پہلے تھا۔ ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بھوکا اٹھاتا تو ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے اپنے لوگوں سے، یہ اس کا وعدہ ہے اپنے انسانوں سے کہ رزق موت من جانب اللہ ہے۔ تو دنیاوی آقا ہمیں کیا رزق دیں گے، کیا کچھ دیں گے؟ جو کچھ ملتا ہے ہمیں اللہ پاک کی طرف سے، نبی پاک کے صدقے سے ملتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے اپنے آس پاس کا خیال رکھیں۔ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے، مگر کوشش کریں کہ مل بانٹ کے چلیں، کوشش کریں کہ کفایت شاری کر لیں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ کسی اس شخص کی آپ مدد کر سکتے ہیں جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، تو خدا را اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ لالچ کرنا سیکھیں رب کائنات کے ساتھ، کیونکہ لالچ صرف اور صرف اس کے ساتھ جائز ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ اور شکر کرنا سیکھیں، خاص کر وہ لوگ جن کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، جن کو مہینے کا ایک لگا بندہ ملتا ہے، جو اپنا گھر کو بآسانی چلا لیتے ہیں۔ شکر کریں، سر سجود ہو جائیں رب کائنات کے، مگر کبھی بھی یہ نہ کریں کہ آپ کی ذات سے کوئی تکلیف میں آئے، کسی کو پریشانی ہو۔ یاد رکھیں، تکلیف صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ ہاتھ سے دیتے ہیں یا زبان سے دیتے ہیں، تکلیف وہ بھی ہوتی ہے جو آپ دیکھ کے اندیکھا کر دیں، سن کے انسنا کر دیں۔ اپنے اندر وہ خصوصیات لائیں جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ویڈیو تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، معذرت، مگر کوشش کیجیے گا میری باتوں پہ غور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔